پاکستان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دہشتگرد گروہوں سے منسلک اکاؤنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ پاکستانی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو خبردار کر دیا، اگر یہ اقدام نہ کیا گیا تو حکومت سخت اقدامات یا قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران نائب وزیر داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ ایکس پر متعدد اکاؤنٹس پڑوسی ممالک افغانستان، بھارت اور دنیا کے دیگر حصوں سے کام کر رہے ہیں، شدت پسندی پھیلا رہے ہیں۔ طالبان رجیم کا بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ طالبان نے ناکارہ طیاروں بختر بند گاڑیوں کو رنگ کر کے ون وے پہ کھڑا کیا۔ طالبان نے بطور گمراہ کن پروپیگنڈا جنگی مشقیں اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ بھی کر چکے۔ امریکی انخلا کے دوران افغانستان میں $7.1 ارب کے امریکی ہتھیار چھوڑے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ پاکستان کے موقف کو تقویت دیتی ہے کہ طالبان رجیم عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ آسٹریلوی شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، 29 زخمی۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی حملے کی شدید مذمت، کہا بیچ پر فائرنگ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے، ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی سڈنی فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ برطانوی اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے۔ نیو یارک میں پہلی بار پی ایس ایل کا روڈ شو۔ چیئرمین پی سی بی، کپتان قومی ٹیم سلمان علی آغا سمیت دیگر کرکٹرز کی شرکت۔ روڈ شوز کا مقصد 6 جنوری کو 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ پی ایس ایل میں نوجوان ٹیلنٹ کو صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہی ہے۔ وسیم اکرم بولے کہ پی ایس ایل میں تمام کھلاڑی بہترین کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پی ایس ایل مقامی ٹیلنٹ کو موقع دیتا ہے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ پی ایس ایل سے پاکستان کرکٹ کے کھیل کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں اور کرکٹرز کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ٹرائیکا تھا، تمام معاملات جنرل ریٹائرڈ باجوہ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی افسر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، ایک ملاقات کے دوران سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے فیض حمید سے کہا، رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید ایک پیج پر تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہر جرم میں فیض حمید کا اہم کردار تھا۔ بانی اور تحریک انصاف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مشن اداروں اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ رانا مشہود کہتے ہیں، فیض حمید کو سزا پاکستان میں نئے باب کا آغاز ہے، 9 مئی کرنے والوں کا بھی کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارت پر تاریخی فتح حاصل کی۔ آنے والا دور ترقی کا ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں کرسچن کمیونٹی کی تقریب سے خطاب۔ مزید بولے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر محبت کا سفر ہے، جب وطن پر بات آئے تو سب ایک ہو کر محبت کا اظہار کریں۔
पी टी आई ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए। जो लोग फैज़याब हुए उन पर आसमान टूटेगा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना है फैज़ हमीद की वजह से मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सब जमातें एक टेबल पर बैठें। तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इमरान इस्माइल बोले। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया। पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाबी अमल से गुजारा। ये अमल यहाँ रुकने वाला नहीं, फायदा उठाने वालों और सहूलतकारों का भी एहतसाब होगा। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर पजीराई। स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे से आला मियार पर सर्टिफिकेट मिल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसरत। मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़ जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। कहा कि आवाम को सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने फल, सब्जियों और दीगर अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मायनों में खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए सास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पीटीआई का पेशावर जलसे में कारकुनान की तादाद कम होने पर एक्शन। मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर 25 तंजीमी ओहदेदारान को शोकाज जारी। शोकाज नोटिस में कहा गया कि जिला तंजीम के ओहदेदारों ने पार्टी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। मुतल्लिका पीटीआई ओहदेदार कारकुनों को जलसे गाह पहुंचाने में नाकाम रहे। तमाम मुतल्लिका अरकान को 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। वजाहत मौसूल ना होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटीआई जराए का कहना है कि नोटिस के इजरा पर कई ओहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए। IMF के MEFP में कोई नई चीज नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल हैं। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। एजेंडा मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF प्रोग्राम का आगाज पर हुकूमत ने अपनी मुजवज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ पेश की। IMF उन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। MEFP को अचानक या गैर मुतवक्के नई शराइत समझना हकाइक से बेखबरी है। EFF तयशुदा दरमियानी मुद्दत की इस्लाहाती हिकमत अमली का आगाज है। अमरीका और यूक्रेनी वफ्द के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात आज बर्लिन में होंगे। यूक्रेनी सदर की अमरीकी और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जमानत दी जाए, रूस दोबारा हमला नहीं करेगा। उधर यूक्रेन के इलाके डोनेस्टिक में रूसी अहदाफ पर मिसाइल हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने हमलों के लिए अमरीकी साख्ता लॉन्चिंग सिस्टम इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ रूस का बहर अस्वद में यूक्रेन से मिस्र जाने वाले बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। यूक्रेनी बहरी जहाज सूरजमुखी का तेल मिस्र ले जा रहा था।